الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین۔ السلام علیک یا زوجۃ رسول اللہ، السلام علیک یا ام فاطمۃ الزہرا، السلام علیک یا ام المؤمنین یا خدیجۃ الکبریٰ۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، 10 رمضان المبارک وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں امت مسلمہ اپنی ماں کے سائے شفقت سے محروم ہوئی۔ 10 رمضان المبارک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ ہے۔ آج کے دن صرف جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صرف وہی یتیم نہیں ہوئی، ماں کے سائے سے محروم نہیں ہوئی، بلکہ امت مسلمہ اپنی ماں کی عزادار ہے۔ صدف کوثر بی بی خدیجہ الکبریٰ ام الائمہ، 12 معصوموں کی ماں۔ یہ شخصیت صرف دوسروں کے درمیان مظلوم نہیں ہے، بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو دوسروں سے زیادہ اپنوں کے درمیان مظلوم واقع ہوئی ہے۔ اس طرح سے جس طرح سے ہمیں بی بی کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، بی بی کی معرفت ہونی چاہیے تھی، نہ ہم نے بی بی کی معرفت حاصل کیا، نہ ہم نے ان کے سلسلے میں کچھ کام کیا ہے۔ بی بی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی والدہ گرامی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، پروردگار، آپ اندازہ لگائیے اس بات سے کہ پروردگار عالم کیا شخصیت ہے جناب خدیجہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لیباہی بک کرام ملائکۃ کل یوم مرارا، خطاب کر کے کہتے ہیں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کو کہ خدیجہ، خداوند عالم ملائکہ کرام کے سامنے، مکرم فرشتوں کے سامنے بار بار مکرر آپ کے اوپر مباحات کرتا ہے۔ مباحات سمجھتے ہیں، فخر کرتا ہے۔ کائنات میں کتنی عورتیں ہیں، کتنی خواتین ہیں، لیکن پروردگار عالم کس کے اوپر فخر کر رہا ہے؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے اوپر۔ ایک بار نہیں، مکرر، بار بار۔ آج آپ کی خدمت میں اس مناسبت سے اس میں فرصت اتنی ہے نہیں، وقت اتنا ہے نہیں کہ بی بی کی سیرت کے سلسلے میں مفصل گفتگو کی جائے۔ صرف ایک بات آج عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی اس سلسلے میں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ماں ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین بیوی تھی۔ دیکھیے، ہمارے اجتماعی نظام میں، سوشل نظام جو ہمارا ہے، سماجک نظام، اس میں فیملی ایک خاص پلر ہے، اور فیملی میں زن و شوہر، میاں بیوی، ہسبینڈ وائف، یہ ان 2 ستون کا نام ہے جو بیس اور بنیاد بنتے ہیں کسی اجتماع کے لیے، کسی سوشل اور سماج کے لیے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ کبھی توفیق ہوئی تو مفصل گفتگو کی جائے گی۔ آج جس سلسلے میں گفتگو کرنی ہے وہ البتہ احادیث کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں، تاریخ کے 1-2 واقعات نقل کریں گے آپ کی خدمت میں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا انہوں نے کیسے شوہرداری کی۔ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہم رسم و رسومات میں اسیر ہیں اپنے معاشرے میں، کہیں بات کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے اس سے جس سے ہمیں شادی کرنی ہوتی ہے، لیکن تاریخ کیا کہتی؟ بہت مختصر سے خلاصے کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رشتہ لے کے جناب خدیجہ کے پاس خود گئے تھے۔ تاریخ میں ہے یہ بات، خود گئے تھے اور جانے، البتہ جو باتیں آج کہوں گا ان سے کنکلوژن، نتیجہ، نشکرش جو نکالنا ہے وہ آپ نکالیے گا سن کر کے۔ آج شاید میں نتیجہ نہ آپ کی خدمت بیان کروں کہ صاحب یہ تاریخ ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے، خود سمجھیے گا، اس کو ٹیلی کیجیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس آتے ہیں تو آ کر کے کیا کہتے ہیں؟ جب رشتہ لے کر کے آتے ہیں تو خطاب کر کے کہتے ہیں یا بنت العم انت امرأۃ ذات مال وانا فقیر لا املک. کیا کہتے ہیں؟ یا بنت العم، اے میرے چچا کی بیٹی، انت امرأۃ ذات مال، آپ کے پاس اتھاہ دولت ہے، مال ثروت ہے، آپ اتھاہ مال و دولت ثروت کی مالکہ ہیں. وَأَنَا فَقِيرٌ، میں ایک فقیر شخص ہوں. لا املک، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مال دولت کچھ بھی نہیں ہے، نہ گھر ہے نہ سواری ہے، کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے. یہ پیغمبر اسلام جب رشتہ لے کے آئے ہیں تب کہہ رہے ہیں. یہاں پہ ایک بات رک کر کے ضرور عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے، جب بھی کہیں کسی رشتے کے لیے، کسی نسبت کے لیے جائیے تو ہمیشہ سچ کا دامن تھامے رہیے. جھوٹی باتوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر 10,000 کے مالک ہیں تو کہیے 10,000 کے مالک ہیں، 10 لاکھ نہ بتائیے. اگر گریجویٹ ہیں آپ تو گریجویٹ ہی کہیے اپنے آپ کو، کوئی بہت بڑا اسکالر نہ بتائیے کہ آدمی آپ سے متاثر ہو جاؤ فوراً ہاں میں جواب دے دے. نہیں، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی. پھر جب جناب خدیجہ نے یہ باتیں پیغمبر اسلام کے دہنے اقدس سے سنی، قربان ہو جائیں جناب خدیجہ کے اوپر، کیا جواب دیتی ہیں؟ کہتی ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا و مالی و عبیدی و جواری جمیع ما املک بین یدیک و فی حکمک لا امنعکی منہ شیئا و حق الکعبۃ. خانہ کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہی ہیں کہ کعبے کی قسم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں و مالی، میرا مال میری دولت، و عبیدی، میرے سارے کنیز و غلام نوکر چاکر، جو کچھ بھی میرے پاس ہے، جمیع ماملک، جو کچھ بھی میری ملکیت میں جو کچھ بھی میرا ہے، بین یدیک، آپ کے حوالے ہے. وفی حکم کا، اور آپ کے، نہ صرف یہ کہ آپ کے حوالے اور حکم نہیں، حکم بھی آپ ہی کا، جیسے جی میں آئے خرچ کیجئے، جو چاہیے کیجئے ان پیسوں کا، ان چیزوں کا. آپ کو کوئی روکے گا نہیں، کسی طرح کوئی روک ٹوک نہیں ہوگا. وہی بات خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کیا کہہ رہی ہیں؟ خانہ کعبہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہی ہیں. یہ ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. ملے گی آپ کو کہیں اس طرح کی کوئی خاتون ملکۃ العرب. آج کیا ہے، ذرا سا خدا نخواستہ کسی کے پاس کوئی پلس پوائنٹ ہو، زندگی دوبھر ہو جاتی ہے دوسری پارٹی کی. اگر شوہر حیثیت والا ہے تو بیوی کی زندگی ناسور بن جاتی ہے. اگر بیوی کا گھرانہ ذرا تھا کچھ صاحب حیثیت، ہر چیز حیثیت صرف پیسے سے ہی نہیں دیکھی جاتی ہے، یہ بھی عرض کروں، کسی بھی چیز میں اگر فوقیت رکھتا ہے تو پھر بیوی جو ہے وہ شوہر کی زندگی کو عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے. صرف یہی نہیں کہہ کے خاموش ہوتے ہیں. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ اے محمد، یہ چیزیں تو ہیں آپ کے حوالے، لیکن میں نے آپ کے اندر 5 صفتیں دیکھی ہیں، 5 چیزیں ایسی دیکھی ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کی بیوی بننے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کی زوجہ بننے کے لیے تیار ہوں. 5 چیزیں کیا ہیں؟ آپ دیکھیے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ دوران جاہلیت میں بھی طاہرہ کا لقب، ان کو طاہرہ کا لقب مسلمانوں نے نہیں دیا ہے، دوران جاہلیت میں یہ لقب ان کو دیا گیا ہے. طاہرہ، جس زمانے میں زنا عام سی چیز ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں ان وحشی درندوں کے درمیان سے طاہرہ کا لقب اپنے لیے انتخاب کرا لینا یہ معمولی بات نہیں ہے. فرماتی ہیں بی بی انی رغبت فیک، میں آپ کی طرف مجذوب ہوئی ہوں، رغبت رکھتی ہوں، میرا دل چاہتا ہے آپ کے ہمسری میں آنے کے لیے. کیوں؟ پہلی چیز لقرابتک، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، عزیزدار ہیں، ایک بات. دوسری، یہ معیار ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا ہے. دوسری چیز وشرافتک، آپ شریف ہیں، شہرت ہے آپ کے شرافت کی. وامانتک، امین ہیں آپ. وحسن خلقک، سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا پلس پوائنٹ، آپ اچھے اخلاق کے ہیں، آپ کا کیریکٹر بہت اچھا ہے. وصدق حدیثک، اور آپ سچ بولنے والے ہیں، جھوٹ کبھی بھی آپ نہیں بولتے ہیں. آج ہمارے گھروں میں اختلاف ہے
کن چیزوں کی وجہ سے؟ اکثر گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کن چیزوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں؟ اگر توجہ کریں، ان چیزوں کو معیار بنائیں تو لڑائی جھگڑے ہمارے گھروں میں نہیں ہوا کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی محبت تھی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو پیغمبر اسلام سے۔ بیوی تھی نا، شادی ہو چکی تھی، ایک بار پیغمبر اسلام سفر پر گئے، اللہ اکبر۔ ہم بہت معذرت کے ساتھ اپنے جوانوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے چھوٹوں کے لیے عرض کرنا چاہتے ہیں اس بات کو کہ انگریزی میں ایک جملہ ہے آئی لو یو، جہاں بھی ہوتا ہے اصلاً دل نکال کر کے باہر شو کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں کہ کسی صورت سے سامنے والے کو ہم اٹریکٹ کر لیں اور اس کو یہ جملہ کہہ دیں۔ اور معاشرے میں بھی بری نگاہ سے ہی تقریباً دیکھا جاتا ہے، اگر کوئی کسی دوسرے کے لیے اس جملے کا استعمال کرے تو شاید بہت زیادہ شرافت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا اس کو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مقدمہ تھا اس بات کو عرض کرنے کے لیے کہ دیکھیے کیا زندگی گزارنے کا، یعنی بہترین ازدواجی زندگی گزارنے کا جو دستور، جو طریقہ جناب خدیجہ بتا رہی ہیں، کاش اس کے اوپر عمل ہو جاتا۔ رسول اللہ سفر پہ گئے ہوئے تھے، سفر اچھا اس زمانے کے سفر بھی پیدل اونٹ کے اوپر ریگستان میں صحرا میں سفر تھا، دھوپ کی تمازت، سورج کی، بالاخره آدمی جا رہا ہے 40 دن 50 دن کتنے دن بھی سفر میں، تو انسان کی جلد، اس کی کھال جو ہے وہ جل جایا کرتی تھی، رنگ بدل جاتا تھا انسان کا۔ پیغمبر اسلام جب سفر سے لوٹے ہیں، گئے سفر پہ، اب جب واپس آئے، جناب خدیجہ کے لیے مدت بہت سخت گزری، جب واپس آئے ہیں تو جیسے ہی رسول اللہ کے اوپر جناب خدیجہ کی نگاہ پڑی ہے، فوراً جا کر کے جناب خدیجہ ان کے پاس پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں انت حبیبی وَأَعَزُّ عِنْدِي مِنَ الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْأَقَارِبِ يَا قُرَّةَ عَيْنِي، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے محبوب، آپ ہمارے نزدیک بہت زیادہ عزیز ہیں، مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں آپ سے، میرے مال سے، میری دولت سے، میرے عزیز اقارب رشتہ دار، سب چیز سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں۔ اچھا جناب خدیجہ شاعر بھی تھی، شاعرہ بھی تھی، یہی کہہ کے نہیں رکی، اس کے بعد سے جناب تاریخ میں موجود جناب خدیجہ نے کچھ مصرے فوراً کے فوراً فی البدی جناب خدیجہ نے کچھ اشعار پڑھے پیغمبر اسلام کے سلسلے میں، فرماتی ہیں جاء الحبیب الذی اہواہ من سفری، میرا محبوب سفر سے واپس آیا ہے۔ کون سے سفر سے؟ یعنی میرا محبوب سفر سے واپس آیا، وہ محبوب جس کے لیے میرا دل اہواہ، بہت پریشان تھا میرا دل اس کے لیے، تڑپ رہا تھا، میں بے چین تھی اس کے لیے، تنگ ہو رہا تھا میرا دل اس کے لیے۔ والشمس قد اثرت فی وجہہ اثرا، اور سورج کی تمازت نے اس کے چہرے کو بدل دیا، یعنی اس کے چہرے کے اوپر سورج کی کرنوں نے، سورج کی شعاؤں نے اثر ڈالا ہے۔ پھر اس کے بعد سے سورج کو خطاب کر کے فرماتی ہیں کہ اے سورج، تم نہیں جانتے کہ میرا شوہر چاند ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ میرے چاند کے چہرے کے اوپر تم اثر کرو اور اس کی کھال کا رنگ تم بدلو۔ یہ محبت ہے جناب خدیجہ کی پیغمبر اسلام سے۔ اچھا یہی نہیں تھا کہ پیغمبر اسلام بھی صرف سن لیا، پیغمبر نے صرف بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کرتی رہے، نہیں، شوہر کی بھی ذمہ داری ہے، شوہر بھی اظہار کرے اپنی محبت کا۔ لہذا روایت میں خود پیغمبر اسلام کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے اس بات کا اظہار کرے کہ وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، یعنی وہی انگریزی میں جو آج کہا جاتا ہے آئی لو یو، اگر انسان اپنی وائف سے، اپنی بیوی سے، اپنی زوجہ سے کہے، ہمسر سے کہے کہ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، آئی لو یو، آئی لو یو، تو یہ جملہ دنیا کی ساری چیزیں عورت بھول جائے گی، سب کچھ بھول جائے گی، لیکن اس ایک جملے کو وہ مر جائے گی لیکن نہیں بھولے گی، یہ اس کو یاد رہے گا۔ پیغمبر اسلام نے نسخہ دیا، صدیقہ طاہرہ نے عمل کر کے بتایا ہے۔ آج کا دن بہت سخت دن تھا جناب زہرا مردیہ سلام اللہ علیہا کے لیے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جب حاملہ ہونا
پروردگار عالم کی طرف سے یہ طے ہوا کہ جناب خدیجہ حاملہ ہو جناب زہرا مردیہ کے وجود سے، تو پیغمبر اسلام 40 دن دور تھے صدیقہ طاہرہ سے خدا کے حکم سے، اور یہ 40 دن جناب خدیجہ بہت بے قرار، بے چین، بے تاب تھیں۔ پیغمبر اسلام نے جناب عمار سے کہلوایا تھا کہ جا کے خدیجہ سے یہ کہہ دو کہ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، گھبراؤ مت، یہ امر الہی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت ہے، صبر کرو، یہ مدت ختم ہو جائے گی، میں واپس آ جاؤں گا۔ نتیجے میں جناب زہرا مردیہ تھے، لیکن وقت گزرتا گیا، پیغمبر اسلام نے 50 سال کی 25 سال میں شادی ہوئی پیغمبر اسلام کی، 50 سال یعنی 25 سال جناب خدیجہ کے ساتھ پیغمبر اسلام رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بیچ میں انہوں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، بعد میں 10 سال کے اندر جو کچھ ہونا تھا ہوا، دوسری بیویاں جو آئی ہیں وہ بھی پیغمبر نے اپنی مرضی سے نہیں، کوئی لوگ آئے ہیں مختلف اسباب اور عوامل اس کے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی پوری زندگی گزار دی، جو کچھ تھا پیغمبر کے حوالے کر دیا، لیکن پیغمبر سے کبھی کسی چیز کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن 10 رمضان المبارک جب آئی ہے، پیغمبر اسلام کے لیے بھی یہ دن بہت دکھ دائی دن تھا، عام الحزن نام دیا ہے۔ کچھ ہی وقت پہلے جناب ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، کچھ دن بعد جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ آج ہمارا اور آپ کا نبی غمزدہ ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عمر 5 سال ہے۔ بی بی خدیجہ نے اگر کچھ مانگا ہے پیغمبر اسلام سے تو بھی ڈائریکٹ نہیں مانگا ہے، حیا مانے تھی، غیرت مانے ہو رہی تھی کہ کھل کر کے کیسے اپنے شوہر سے کہتے ہیں۔ لہٰذا جناب زہرا کو وسیلہ بنائے، بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور بابا تمہارے مجھے دفن کرنے لگیں تو ان سے کہنا کہ میں نے کہا ہے کہ اگر ممکن ہو تو اپنی ابا کو ہمارے جنازے پر اڑا دیں۔ یہ ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، بی بی زہرا مردیہ سلام اللہ علیہ آنکھوں سے اشک جاری ہیں بیٹی کے۔ 5 سال کی عمر ہے نا، باپ موجود ہے، سر کے اوپر دست شفقت پھیر رہا ہے۔ کچھ دنوں بعد، کچھ سال گزرنے کے بعد یہی زہرا مردیہ ہوں گی، 5 سال کی بیٹی ہوگی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، بیٹی ہے، آستین منہ میں لگا کر کے رو رہی ہے، لیکن باپ موجود ہے، سر کے اوپر دست شفقت پھیر رہا ہے، بیٹا نہ رو، رسول اللہ موجود تھے، زہرا نہ رو، ابھی تمہارا باپ زندہ، امیر المومنین موجود تھے، زینب کبریٰ زینب ام کلثوم نہ رو، ابھی تمہارا باپ موجود ہے، لیکن فریاد یا رسول اللہ۔ کربلا کے بعد بھی ایک بچی تھی، جب باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، جب باپ قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو یہ ایک بچی تھی جو اپنے باپ کے جنازے پر آ کر کے لپٹی، کوئی نہ تھا جو بچی کے سر پر دست شفقت پھیرتا۔ تازیہ نے آگے بڑھے، شمر آگے بڑھا، درے لگائے، بچی کو زبردستی باپ سے جدا کیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگارہ مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صدیقہ طاہرہ پیغمبر بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور پیغمبر اسلام کی سیرت پر عمل کر سکیں۔ اللہ ہمارے مختصر سے جو ہماری آنکھیں صدیقہ طاہرہ کی والدہ گرامی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے غم میں تر ہوئی، اللہ اس آنسوؤں کو قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، وبا بیماری پریشانی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔